السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 19ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان جاری ہے، اس کی بقیہ 57 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے 20 آیتیں اس کی پچھلے پارے میں تھیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الشعراء ہے، وہ مکمل سورت آج کے پارے میں شامل ہے، اس کی 227 آیات۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے، اور سورۃ النمل کی پہلی 59 آیات آج کے پارے میں شامل ہے۔ کل اس کی 93 آیات ہیں، بقیہ اگلے پارے میں۔ جہاں تک سورۃ الفرقان کا تعلق ہے، مکی صورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی و تشفی اور اطمینان کے ذکر پر مشتمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مخالفین کے اعتراضات کا تجزیہ کیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ بے معنی اور لغو اعتراضات ہیں، ضد اور عناد پر مبنی۔ اور بعض اوقات تو اللہ کریم نے یہاں اس طرح کا اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ جیسے معاندین نبوت کے جو اعتراضات ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کا جواب بھی دیا جائے۔ بعض اوقات ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تذکرہ کیے بغیر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا جو بھی یہ سوال یا اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ تو سورت کا یہ پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا۔ یعنی عجیب و غریب اعتراضات کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ہمیں رب کیوں نہیں دکھاتا، ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اصل میں انہوں نے استکبار کیا ہے۔ استکبار کا معنی ہوتا ہے حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ استکبار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو قیامت والے دن پتہ چل جائے گا، بلکہ جب ان کی موت آئے گی، یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، جس دن فرشتہ نظر آیا نا، پھر اس دن مجرموں کو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن جب قیامت آ جائے گی، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، پھر قطار در قطار فرشتے نازل ہوں گے، لیکن اس دن پھر ان کے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن پھر کافروں کے اوپر بہت ہی مشکل ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ ہے کہ قیامت والے دن ظالم جو ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا کہ کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلا ہوتا، اور پھر حسرت کرے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اس نصیحت کے آ جانے کے باوجود مجھے گمراہ کر دیا۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ استغاثہ دائر کریں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب قرآن کے حامل ہیں، گھر میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس قرآن کو ہم نے کبھی کھول کے دیکھا ہے؟ کیا اس کو پڑھا ہے؟ کیا سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن حجت لک وعلیک، یا تو قرآن تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل۔ اللہ اکبر! قرآن نے بھگتنا ہر شخص پر ہے، کسی کے حق میں بھگتنا ہے، کسی کے خلاف بھگتنا ہے۔ ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا قرآن سے ایسا تعلق ہے کہ یہ ہمارے حق میں بھگتے
اگر ایسا تعلق نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ ہمارے خلاف بھگتے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ سے مدد مانگنا کہ یہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ پھر ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن ایک ہی دفعہ سارا اکٹھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، یہ بھی اعتراض کرتے تھے۔ اس کا جواب دیا کہ کذالک نثبت بہ فؤادک، اگر اکٹھا قرآن آ جاتا تو اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا، اس کو یاد کرنا بھی مشکل ہوتا، یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو ہم اس کے اوپر جما دیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھا کریں۔ اس کے بعد مختصر واقعات ہیں آیت نمبر 35 سے 44 تک۔ موسیٰ علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام، عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس اور قوم لوط، کفار کو تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ان واقعات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ سب کو دلائل دے کر حجت قائم کی اللہ تعالیٰ نے۔ کُلًّا ضربنا لہ الامثال، سب کے اوپر حجت قائم، کُلًّا تدبرنا تدبیرا، سب ہلاک اور برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آیت نمبر 45 سے 62 تک دلائل توحید ہیں اور جد و جہد جاری رکھنے کی ہدایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا کہ اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ اس میں قانون اصل میں یہ ہے، اور وزڈم جو سمجھائی گئی ہے، دانائی کی بات وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے عبد ہے، معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جب عبد جو ہے وہ اصل حقیقی معبود کو چھوڑ دیتا ہے، اصل اللہ جس کی بندگی کرنی ہے اس معبود حقیقی کو چھوڑ دیتا ہے، تو فطرت تو اس کی کسی نہ کسی کا عبد بننے کی ہے، تو پھر یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کا بندہ بن جاتا ہے۔ کوئی پیٹ کا بندہ ہے، پیٹ کا غلام ہے، کوئی کسی وقت کے جابر فرعون کا غلام ہے، کوئی پیسے کا غلام ہے، کوئی کسی چیز کا غلام، کوئی کسی نظریے کا غلام ہے، بچتا صرف وہ ہے جو اللہ کا غلام۔ تو جو بڑا فن خواہ بنتا ہے نا کہ میں تو کسی کا غلام نہیں، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے ایسا شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا۔ یہ کہتا ہے نا میں میری مرضی کرتا ہوں، میں کسی کا غلام نہیں، اصل میں خواہش کا غلام ہوں۔ تو صرف وہ شخص ان ساری غلامیوں سے بچے گا جو اللہ کا غلام ہو جائے، اور وہ آزاد ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو عجائبات قدرت ہیں ان کو دیکھیے، سایہ دیکھو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، لوگ دیکھتے نہیں ہیں، عقل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ سائے کو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ لمبا کرتا ہے، پھر اس کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا، دن کو زمین میں پھیل جانے کا وقت بنایا، ٹھنڈی ہوائیں چلائیں بران رحمت، اور پھر فرمایا کہ مردہ شہروں کو جس طرح زندگی آ جاتی ہے، بارش آتی ہے تو اسی طرح پینے کا پانی ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، لیکن لوگ نصیحت نہیں پکڑتے۔ پھر فرمایا کہ یہ میٹھا اور کھارا پانی کبھی دیکھا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، ایک جگہ پہ بور کرتے ہیں میٹھا پانی نکلتا ہے، دوسری جگہ کرتے ہیں کھارا پانی۔ ایک گاؤں میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں میٹھا پانی، ہمارا پانی جو نیچے زمین سے نکلتا ہے بڑا میٹھا ہے، دوسری جگہ چلے جاؤ کہتے ہیں بڑا کھارا کڑوا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں جا کے شامل ہوتا، اور میٹھا پانی کھارے پانی میں شامل نہیں ہوتا جا کے۔ یہ سارے پردے اللہ نے درمیانے دیواریں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، سبحان اللہ۔ اسی نے آپ کے رشتے بنائے ہیں، بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِيرًا، جتنی یہ نسلیں بنائی ہیں آپ کو بڑا پیار آتا ہے کہ یہ میری نسل کا ہے، یہ میرے دادے کی اولاد ہے، میری دادے کی اولاد ہے۔ پھر سسرالی رشتہ داریاں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر محبت پیدا کی ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ آسمان میں جو بروج بنائے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وفیہا سراجا منیرا، سورج چاند بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سارا کچھ، اور پھر رات دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہیں۔ کفار ایک سوال کرتے تھے رحمان کون ہے؟ رحمان کے بارے میں ان کو بڑا پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کا نام انہوں نے سنا ہوا تھا، الرحمن کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ ہمیشہ سوال کرتے ہوتے تھے کہ عمر رحمان، رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عباد الرحمن کا جواب دیا ہے کہ تم
رحمان کا سوال کرتے ہو، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جس کے پاس معلومات ہیں ان سے ذرا پوچھ لو۔ اور وہ رحمان کون ہے، آپ نے اگر رحمان کا پتہ کرنا ہے تو عباد الرحمن کو دیکھ لو، رحمان کے بندوں کو دیکھ لو، تمہیں رحمان کا پتہ چل جائے گا کہ رحمان کون ہے۔ جیسے عمارت کو دیکھ لو تو معمار کا پتہ چل جاتا ہے، اس طرح یہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو دیکھ لو تو تمہیں عباد الرحمن کی آگے خصوصیات بتائی ہیں کہ یہ کون ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ اللہ وَإِذَا خَاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے حلیم اور بردبار ہوتے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں، ایسے خام خواہ کسی نے کوئی بات کر دی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے الجھنا شروع کر دیا، ایسا نہیں کرتے، بڑے بلکہ حلم اور بردباری کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تہجد کے عادی ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور پھر ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف ہے ان کو۔ کبھی راتوں کو نمازیں پڑھ کے، 5 وقت نماز مسجد میں پڑھ کے وہ کسی عجب میں مبتلا نہیں ہوتے کہ جناب میں تو بڑا نمازی ہوں، میں نے تو رات کو تہجد بھی پڑھ لی اور میں نے تو دعائیں بھی کر لی، نہیں، وہ اللہ کے عذابوں سے اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر فرمایا خرچ میں ایک اعتدال برتتے ہیں، نہ تو وہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اسی طرح توحید اور اخلاص کے اوپر عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ توحید پر عمل کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، فتنہ و فساد نہیں پھیلاتے، اور اسی طرح فرمایا عفت مآب ہوتے ہیں، بڑے ہی پرامن اور عفت مآب لوگ ہوتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے، البتہ جو بدکاری کر بیٹھے اس کے لیے بڑا شدید گناہ، اللہ اکبر، اور جو قتل بھی کر بیٹھے یا بدکاری کر بیٹھے، کوئی ایسا گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہ توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ تو سب غلطیاں کرتے ہیں، ہر انسان غلطی کرتا ہے، خیر الخطائین التوابون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کو جب کبھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ واپس آ جاتے ہیں، اور جو کوئی واپس آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو گناہ کر کے واپس آ گیا، آمنا اللہ پر ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور اس کے بعد نیک عمل کرنے لگا، اس نے زندگی ساری بدل لی اپنی، فرمایا اس کے جو پچھلے سارے کیے ہوئے گناہ تھے ہم سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیں، صرف معاف نہیں کریں گے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جھوٹی مجالس سے پرہیز کرتے ہیں، ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ بکواس مکا جا رہا ہو، اور پھر فضول محفلوں اور فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، نیک اولاد اور نیک بیوی کے لیے اور نیک جوڑوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کون سی دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور یہ ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں ساری کی ساری متقین بن جائیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، یہ عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کے خصوصیات رکھنے والے رحمان کے بندے ہیں ان کے لیے اللہ نے اعلیٰ جنتیں رکھی، بلند جنتیں رکھی۔ تم نے بھی اگر جنت لینی ہے تو اللہ کو پکارو، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بندے کی جو اللہ کو نہیں پکارتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دعا نہیں کرتا اللہ سے، اس کی پرواہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو، انسان تو محتاج ہے ہر چیز، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ شعراء جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی آیات، نشانیاں اور دلائل، تلک آیات الکتاب المبین سے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ یہ آیات ہے، آیات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، پھر سن لیجئے۔ آیات کا معنی ہوتا ہے نشانیاں، اور نشانیاں معجزات کو بھی کہتے ہیں، دلائل کو بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے اس میں بھی نشانیاں، ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، پوری کائنات کے اندر نشانیاں، انسان کے وجود کے اندر نشانیاں، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔
اور یہ جو قرآن ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں، ان کو فقرہ یا جملہ نہیں کہا، حالانکہ فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ان فقروں کو اور جملوں کو اللہ نے فقرے جملے نہیں کہا بلکہ ان کو آیات کہا ہے۔ یہ بھی نشانیاں ہیں اور یہ بھی نشانیاں، یہ نشانیاں اور یہ نشانیاں، ان کے اندر کوئی تفاوت اور تضاد نہیں ہے، یہ ساری ایک جیسی۔ انسان اس میں غور و فکر کرے تو کائنات سمجھ آ جاتی ہے، کائنات میں انسان غور و فکر کرے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر، وہ بھی اللہ کی پیدا کرتا کائنات ہے اور یہ بھی اللہ کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کائنات کے اندر جو غور و فکر کرتے ہیں نا سائنسدان، جو تحقیقات کرتے رہتے ہیں، نیا نیا علم سامنے آتا رہتا ہے، تو نئی نئی چیزیں ان کو پتہ چلتی رہتی ہیں، اور اگر وہ غور و فکر کریں تو ان کو قرآن سمجھ آئے گا اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان کو ہم قریب اپنی آیات نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق وفی انفسہم، ان کے اپنے وجود کے اندر اور آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہے، وہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ نشانیاں جو ہیں یہاں پہ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، یہ جتنی بھی کائنات کے اندر ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے اس کے اندر نشانیاں، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے پریشان ہوتے ہیں، ان کے اوپر بے شمار نشان، ان نشان ننزل علیہ من السماء آیۃ فظلت اعناق لها خاضعین، اگر ہم کوئی معجزہ اوپر سے نازل کر دیں نا تو ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روز قرآن نازل ہوتا ہے یہ نشانیاں ہیں نا، الا كانوا عنها معرضین، لیکن یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری نشانیاں ان فی ذلک لآیہ، یہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے، لم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، صرف کائنات میں پھیلے ہوئے درخت، پودے، بیل بوٹے، بیلیں، کھیتیاں، صرف اس کو دیکھ لیں تو یہی ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ جو دو آیتیں ہیں نا، یہ اس صورت میں 8 دفعہ اللہ کریم نے اس کو دہرایا ہے، یہ آیتیں بار بار آئی۔ کیوں بار بار آئی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ نشانیاں بیان کی ہیں جو اس کائنات میں پھیلی نہیں، کچھ وقتی نشانیاں ہوتی ہیں، وقتی نشانیوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں، وہی جو 6-7 اقوام کی تباہی و بربادی کے واقعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے جو واقعات ہیں اور ان قوموں کا جو انجام ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سے 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے آغاز ہوا ہے کہ انہوں نے جا کے رب العالمین کا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں، اور اس نے بڑے پینترے بدلے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے پورے قرآن میں، لیکن ہر جگہ نیا اسلوب ہے۔ یہاں بڑا زبردست ایک اسلوب اللہ کریم نے اپنایا ہے کہ یہ جو فرعون تھا نا، اس کو جا کے جب انہوں نے پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کا، تو اس نے کوئی سیدھی بات نہیں آگے سے، پینترے بدلتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں، مادیت پرست جو لوگ ہوتے ہیں اور اللہ سے دور جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح پینترے بدلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جا کے اس کو کہا کہ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب بات تو أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، ہمیں رب العالمین نے بھیجا ہے، وہ ہمارے ساتھ یہ بنی اسرائیل کو بھیجا، جا کے بات تو یہ کی۔ وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، تو یاد کر تو چھوٹا سا بچہ تھا، ہم نے تجھے پالا نہیں تھا۔ اندازہ کرو، وہ فرما رہے ہیں رب العالمین نے بھیجا بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بھیج، وہ تو نکل جاؤ 10 اس دن پالے۔ یہ ان کی عادت ہوتی ہے تو اور بات کرتے ہیں، وہ نہیں۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کئی سال تو ہمارے پاس رہا ہے، تو اب تو کیسی باتیں کرنے لگا ہے کہ آگے سے یہ اس طرح کی بات ہے۔ پھر کہتا ہے کہ وہ تو نے ایک کام بھی تو کیا تھا، ایک مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا، یعنی وہ باتیں یاد کروا رہا ہے چھوٹی چھوٹی، کہ اس کو یہ نہ جواب دینا پڑے کہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ بالآخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدھی سیدھی بات کی، ربکم ورب آبائکم الاولین، فرمایا کہ اگر تم بچ جاؤ، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ میرا رب ہے، اس کو بالآخر
جب اس نے کئی سوالات کا جواب الٹے پلٹے دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پتہ کیا کہا؟ تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، مجھے تو بڑے انعامات گنوا رہا ہے کہ تیرے اوپر یہ انعام کیا، تیرے اوپر یہ کیا، بڑی نعمتیں گنوا رہا ہے، یہ بڑے احسان گنوائے ہیں، تو یہ تو احسان کیا ہے کہ میری ساری قوم بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا، یہ احسان ہے تیرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو پھر اس نے پیترا بتا، چچا یار بتا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، یہ بتاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا، لیکن وہ تو پھر پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ تو اگر ٹھیک نہیں ہوتا نا، ہماری بات نہیں مانتا، میں تجھے جیل میں ڈال دوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے نا بدتمیزی کرنی شروع کر، ہاں کوئی نشانی ہے تو لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، سانپ بن گیا، ادھر پہ ہاتھ ڈالا، وہ چمکتا ہوا نشانی ہے، اس نے کہا یہ تو جادو ہے، جادوگر اکٹھے کر لیے، اللہ اکبر۔ اور جادوگر اکٹھے کر کے پھر انہوں نے جادوگر آ کے فرعون سے اجر مانگتے ہیں، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، یعنی کامیاب تو ہم نے وہی جانا ہے۔ جادوگر آ کے فرعون سے مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں ایمان اور بے ایمانی کا یہی فرق ہوتا ہے، جب بے ایمان تھے تو فرعون سے مانگ رہے تھے، تھوڑی دیر بعد ایمان آ گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، نبی موسیٰ وہارون، قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، اس نے کہا یہ تو لگتا ہے تمہارا بڑا ہے جادوگر، تو اس نے تو تمہیں جادو سکھایا ہے، اس لیے تم سارے اس کے سامنے، استاد کے سامنے سب گر گئے ہو، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں تم لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ تم نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، لا ضیر، کوئی نقصان نہیں، تمہارے ہاتھ کاٹ دے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ چڑھا دے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ گئے۔ اور اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کے رات کو نکل پڑو اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وہ باہر رات کو نکلے اور پہاڑ تھے اور سمجھ نہیں آئی، رستہ تو یہ تھا بحیرہ کلزم کے اوپر سے گزرنا تھا اور جانا تھا ادھر کو، اور یہ سیدھے گئے اور پہاڑوں کے اندر سے آگے سامنے سمندر آ، اب کیا کریں؟ اللہ، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے یہ آگے سمندر، پیچھے دیکھتے ہیں وہ پہنچا ہوا ہے وقت کی سپر پاور، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے۔ کتنے تھے یہ؟ 6 لاکھ تھے، بعض نے کہا 20 لاکھ تھے، 12 لاکھ میں تعداد تھی، اور قافلہ چلتے چلتے بڑا ٹائم لگتا ہے، 12 قبیلے تھے ان کے، تو اب وہ پیچھے سے وہ آ گئے، ان کو یہ پکڑا گیا۔ بلکہ وہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ موسیٰ مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھیں تو ہمیں مروانے کے لیے اتنی دور سمندر کے کنارے لے آئے، یعنی مرنا ہی مرنا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ کبھی تباہ و برباد نہیں۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان قریب کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا میرا رب، کوئی راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ سوٹا وہی ایک ہے، اس کو مارو ذرا سمندر کے اوپر، سمندر کے اوپر، باہر کے اوپر کو مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی یوں کھڑا ہو گیا، جو ادھر کا تھا ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کا ادھر کھڑا ہو گیا، درمیان میں سے راستے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ یہ سارے نکل گئے اور اتنا ہی فرق پڑا کہ یہ اس کنارے پہ پہنچ گئے تو فرعون پچھلے کنارے پہ پہنچا، اس نے دیکھا راستے بنے ہوئے، موجیں لگی ہوئی ہیں، اس نے بھی پیچھے اپنی ساری فوجیں ڈال دی۔ این جب درمیان میں اللہ نے حکم دیا سمندر کو، سمندر چل پڑا تو بس سارے ڈوب گئے۔ بس یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلوں کو ہم نے نکال دیا، وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پچھلے والے جو تھے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی بات۔ اچھا، ہر جگہ ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیت دہرائی ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یہ اس میں بھی نشانی ہے لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب جو ہے وہ غلبے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا کہ میرا رب جو ہے وہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے راستہ دکھایا، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جو مجھے پانی پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا، سبحان اللہ، اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ میری غلطیاں، میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ میرا رب ہے۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین،
یہ ایک بڑی عجیب دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ہم سب کو بھی کرنی چاہیے۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ تو مجھے علم و حکمت عطا فرما، مجھے دانائی عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور ساتھ فرمائے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ جو میرے بعد آئیں گے نا ان میں میرا اچھا تذکرہ بنا، یعنی میری اچھی شہرت کر دے، میں جب یہاں سے دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ میرے بارے میں اچھی باتیں کریں۔ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے کوئی 2500 سال ہو گئے، 2000 سال یا 2500 سال ہو گئے، شاید اس سے بھی زیادہ، تو اب ہم آج بیٹھے ابراہیم علیہ السلام کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ، اللہ مجھے جنت نعیم کا نعمت والی جنت کا وارث بنا دے، اور باقی انہوں نے اپنے لیے اور سارے اہل خانہ کے لیے معافی مانگی۔ ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا ہے کہ دیکھو جنت میں جانے کے لیے نا میں نے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، تم ساری زندگی گزار دیتے ہو اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے مال کمانے کے لیے، نہ قیامت والے دن مال کام آنا ہے نہ بیٹے کام آنا ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف صحیح سالم دل لے کے آ جاؤ، جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا وہ کامیاب۔ دل کے اندر آلودگیاں نہ آنے دو، اللہ نے دل ایک خاص سٹینڈرڈ میں پیدا کیا ہے، صاف ستھرے پاکیزہ دل لے کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے دل کو دنیا کی آلودگیوں سے آلودہ نہ کرو، اگر اس کو پاک صاف لے کے آ جائے گا تو بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمائے یہ بھی نشانی ہے، ان فی ذلک لآیہ، پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 105 سے لے کے 122 تک، نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال تبلیغ کی، نہیں مانے، پھر انہوں نے دعا کر دی ففتح بینی وبینہم فتحا، اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ونجنی من معی من المؤمنین، مجھے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو کشتی میں نجات دے دی، باقی سب کو غرق کر دیا، قوم غرقاب ہو گئی۔ فرمایا اس میں بھی نشانی ہے، ان فی ذلک، اور کون سی نشانی مانگتے ہو؟ یعنی اتنی تو نشانیاں ہیں، تاریخ کی نشانیاں دیکھو، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں دیکھو، اور قرآن کی نشانیاں دیکھو، ہر چیز میں نشانی ہے۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، پھر ان کا تذکرہ ہے، اور پھر وہی آیت بار بار کہ ان فی ذلک لآیہ، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب انہوں نے کی، پھر وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، 9 بدماش تھے ان میں، 9 قسم کے سردار تھے، انہوں نے ساری پوری قوم کو آگے لگایا ہوا تھا، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا، انہوں نے معجزے کے طور پر اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، اونٹنی بھی رہی، پھر اس کے بعد انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اور بالآخر 3 دن کے اوپر ان کے اندر عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور فاخذہم العذاب، ان کو عذاب نے آن پکڑا، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی، اور کون کون سی نشانیاں لینی؟ پھر آگے لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا انجام بد ہے، اور فرمایا کہ ان کے اوپر آسمان سے پھر پتھروں کی بارش ہوئی قوم لوط کے اوپر، اور یہ بھی ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے۔ پھر اصحاب الایکہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اصحاب الایکہ کہتے ہیں جنگل والے، اور قوم شعیب کو اصحاب مدین کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین علیحدہ علیحدہ ہے، اور نبی حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب مدین کی طرف آئے تھے، اور اصحاب الایکہ جو ہے شاید اس سے الگ ہے، ایسی بات نہیں ہے، اصحاب الایکہ اور جو اصحاب مدین ہے یہ ایک ہی ہے، واللہ عالم یہ کون سا علاقہ تھا، بہرحال وہاں کوئی جھنڈ درختوں کے جھنڈ میں وہ تھا، ہوگا ایسا۔ اب بھی جو علاقہ اردن میں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے کہ یہ قبر ہے، پتہ نہیں صحیح بات ہے کہ نہیں، تاریخی باتیں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب میں وہاں گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بھی، آپ اگر شعیب علیہ السلام کی قبر جہاں بتائی جاتی ہے اس طرف جائیں تو راستے میں ایک علاقہ آتا ہے، بہت گھنے جنگلات ہیں اور گھنا ایک باغات قسم کے، تو وہ جو اصحاب الایکہ کا جا کے آپ وہاں پہنچے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ اصحاب الایکہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک ہی علاقے کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اور ان کو بھی وہ سمجھاتے رہے، انہوں نے نہیں مانی بات، بالآخر ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ اس کے بعد قرآن جو ہے ایک دائمی اور آفاقی معجزہ ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ نازل بہ الروح الامین، یہ انہ لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کو فرشتہ جبریل لے کے آیا ہے اور نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین،
یہ پہلے صحیفوں میں بھی اس کی خبر تھی، لہٰذا اب کسی نے اگر اس دائمی معجزے کو دیکھ کر ہدایت نہیں پانی تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی اور راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت فرمائے۔ سورہ شعراء کے اختتام پر، شعراء کا معنی ہوتا ہے شاعر، یہ شاعر کی جمع ہے شعراء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شاعری کرتے ہیں نا، یہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہ سکھائے اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق شان ہے کہ آپ شاعر ہو۔ یعنی معاندین نبوت بکواس کرتے رہے کہ یہ شاعر ہے اور اس طرح کی بات، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز سکھائی نہیں۔ یہاں مذمت کی ہے شعراء کی، ایسے شعراء جو زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اپنی شاعری میں۔ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہے ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ کیوں؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ شعراء جو ہیں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، ادھر زمین کی بات کر رہے ہیں، ادھر آسمان کی بات کر رہے تھے، ادھر چھوٹی سی بات کر رہے تھے، بڑی سی بات کر رہے تھے، ایک چیز کو دوسری سے ملا دیا، دوسری کو تیسری سے ملا دیا، سمجھ نہیں آ رہی کہ وفی کل وادی یہیمون، عجیب و غریب ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، ان کا کوئی یعنی پتہ نہیں چلتا۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ شعراء ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں شاعری میں جس کا عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ ایسے شعراء کی مذمت ہے۔ رہ گئے وہ شعراء جو علم و حکمت سے بھری ہوئی شاعری کرتے ہیں، جن کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہیں، نہ تو وہ گمراہ لوگوں کے لیڈر ہوتے ہیں، نہ وہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، نہ وہ زندگی سے ماورا باتیں کرتے ہیں، نہ وہ ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں اور لچر گفتگو بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پہ چار باتیں فرمائی، جن کے اندر ایمان ہے، عمل صالح، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، یعنی ان کی شاعری میں بھی اللہ کی یاد بہت ہوتی ہے اور ان کا اپنی عملی زندگی میں بھی اللہ کی یاد بہت ہوتی ہے۔ تین باتیں، اور چوتھی بات فرمایا کہ ان کی شاعری جو ہے وہ اسلام کے لیے ہوتی ہے، اسلام کے دفاع کے لیے، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ اسلام کی دفاع کے لیے اپنی شاعری استعمال کرتے ہیں، جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو شاعر رسول کہتے ہیں، وہ شاعری کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے قریش کی حجب کرو۔ تو یہ جو جنگ کے دوران ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جو شعر پڑھنا، اس کو حجب وہی کہتے ہیں۔ تو آپ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ حسان تم حجب کرو، ان کے خلاف شعر پڑھو۔ جنگ کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور بلکہ بعض بات حضرت حسان شعر پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسان تیرے شعر قریشیوں کو ایسے لگ رہے ہیں کہ نیزے سے بھی زیادہ بڑے زخم ان کو کر رہے ہیں۔ یعنی جو دفاعی شاعری ہے اسلام کے لیے، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے اور قرآن نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ لہٰذا علم و حکمت پر مبنی شاعری ہو تو اس کی مذمت نہیں ہے، جو فضول شاعری ہے لچر پن والی، اس کی مذمت ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی۔ اس صورت کے اندر نمل کا ذکر اس صورت میں آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تو چونٹی نے کہا کہ بھاگ جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ تمہیں سب کو کچل جائے۔ تو یہ بات کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور ہنس پڑے، اور پھر دعا کی، یا اللہ یہ تو جو کچھ تو نے عطا کیا ہے یہ تیرا دیا ہوا ہے، اور تو مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے وہ جہاں نمل کا ذکر ہے، چونٹی کا، اس صورت کا نام بھی نمل۔ اس صورت کے اندر تین قسم کے لوگوں کا بیان ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، بنیادی طور پر توحید اور اثبات توحید کے بیان ہی کی موضوعات ہے، اس کے اندر قیامت اور اس کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں تین قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ ایک قسم کے وہ لوگ جن کے پاس طاقت، حکومت اور دولت، یہ سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ نشان عبرت بنا دیے گئے، جیسے فرعون، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ، یہ سارے جو تباہ و برباد ہو گئے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، حکومت بھی تھی، دولت بھی، سب کچھ تھی، اس کے باوجود تباہ و برباد ہو گئے، نشان عبرت۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو شکر گزاری کی مثال، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان کو جیسی اللہ نے بادشاہت دی
روئے زمین پر اللہ نے کسی کو اتنی بڑی بادشاہ نہیں دی، لیکن یہ اللہ کا شکر کرتے رہے، جب بھی ان کو کوئی ذکر ہوتا تھا اللہ کا شکر کرتے۔ لیکن چونٹی نے دعا کی، چونٹی کی بات سن کے حضرت کان میں پڑی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی فخر کا اظہار نہیں کیا کہ دیکھو میرا جناب میری بادشاہت کیسی ہے، نہیں، چونٹی کی دعا پر بھی اللہ کا شکر کیا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بادشاہ دیے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تیسری مثال اس میں تیسرے لوگ وہ ہیں ملکہ سبا اور اس کی قوم کا ذکر ہے، جو تھے تو مشرک لیکن ان کے اندر قبول حق کا مادہ تھا اور بالآخر وہ مسلمان ہو گئے۔ ان سب کا ذکر ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا پہلے ذکر کیا ہے، پھر شکر گزاری کی مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، دونوں اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کو جانوروں کی بولیاں سکھائیں، پھر چونٹی کی آواز کا ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوش ہونے کا اور دعا بھی ان کی کہ اللہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں اس نعمت کا بھی جو میرے اوپر ہوئی اور اس نعمت کا بھی جو میرے والدین کے اوپر ہوئی، اور وَأَنْعَمَ صالحا ترضیٰ، اللہ ایسی مجھے توفیق دے کہ میں صرف وہ کام کروں جو تیری رضا کا کام۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر۔ یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ملکہ سبا کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کدھر ہے؟ قافلہ جا رہا تھا، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا؟ غیر حاضری لگ گئی، حاضری لگ رہی تھی تو ہدہد نہیں نظر آیا، غیر حاضری لگ گئی۔ اگر کوئی اس کا عذر معقول ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو سخت سزا ملے گی۔ تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے کہا میں تو خبر لے کے آیا ہوں کہ ایک خاتون ہے اور وہ بادشاہ ہے ملکہ سبا کی، انہوں نے بات کی، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور مشرک ہیں اور بڑی ان کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف خط لکھ دیا، انہ بسم اللہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، یہ قرآن میں 114 صورتیں، سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، تو کتنی دفعہ ہوگی؟ 113 دفعہ۔ 114ویں دفعہ یہاں آیت کے درمیان میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا ٹوٹل سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 دفعہ ہی نازل ہوئی۔ بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا کہ تم جو ہے نا دیکھتے ہو، حضرت سلیمان کو جو ہدہد نے خبر دی، ان کا میں خط لکھتا ہوں، پتہ لگتا ہے تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ بہرحال خط لکھا، اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہ، میرا خط لے جا، ان کو جا کے دیا، ان کو جا کے خط دیا۔ وہ اس نے ارکان دولت میں مشورہ کیا، اپنے سارے اس نے مشورہ کو بلا لیا، اس کو کہا کہ یہ خط آیا ہے اور یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر جو ہے نا یہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا اور میرے مطیع اور فرمانبردار ہو کر آ جاؤ، تو بتاؤ مشورہ دو کیا کریں۔ اب ارکان دولت ہمیشہ اسی طرح کا مشورہ ہونا ہوگا، خیر ہے مسئلے کوئی نہیں، ایسی کی تیسی ہم سب جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا نہ، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ جنگ جب ہوتی ہے نا تو تم لوگوں نے جنگ کا نام سنا ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو پھر سب نیچے والا اوپر ہو جاتا ہے، اوپر والا نیچے ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں چیزیں، یہ درست نہیں ہے۔ جنگ نہیں ہم نے کرنی۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں کچھ ہدایہ تحفے بھیجتی ہوں اور گفٹ بھیج دیتی ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی کام بن جائے۔ انہوں نے گفٹ بھیج دیا حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی گفٹ بھیج کے دیکھتے ہیں رسپانس کیا آتا ہے۔ گفٹ بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، گفٹ بھی واپس کیا اور غصہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم اپنا مال و دولت ہمیں دے کے ہمیں راضی کرنا چاہتی ہو، خبردار میرے اوپر مطیع اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آؤ، نہیں ہوگے تو میں تمہارے اوپر حملہ کر دوں گا، اور حملہ بھی جب ہم کریں گے تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں، پوری دھمکی لگا دی۔ پھر وہ سارے آئے، ماننے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کریں کہ وہ چل تو پڑے وہاں سے، کوئی ایسا ہے کہ اس کا عرش جس پر وہ بیٹھتی ہے، اس کا تخت جو ہے وہ اٹھا کے یہاں لے آئے۔ جنہوں نے کہا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر ایک شخص قال الذی، جن نے تو کہا آپ کے اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے میں لے آؤں۔ ایک شخص نے کہا الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں۔ اب یہ کون تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ اس کے بارے لوگوں نے اپنی اپنی کیا سارائیاں کی ہیں۔
کسی نے ایک بندے کا نام بھی لکھا، اس کا بزرگ تھا، اس کا نام تھا آصف بن کرخیہ یا آصف بن برخیہ، تو وہ اس نے کیا، فلاں نے کیا. اچھا لوگوں نے حساب کتاب اپنے لگائے. بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہم پر نہیں نازل ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ کون تھا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو ڈھونڈنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کا نام نہیں بتایا، نہ آپ نے بتایا وہاں کو بزرگ تھا، نہ آپ نے کچھ ایسی بات بتائی، نہ کوئی ایسی بات صحابہ کرام نے پوچھی. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کیا سارا یوں کرنے. رہ گئی بات کہ کون تھا. ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے فرمایا الذی عندہ علم من الکتاب. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا تو اس وقت کتاب کا علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ نبی کے پاس. تو نبی کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. تو ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہو. سلیمان علیہ السلام نے معجزانہ طور پر اس کو پلک جھپکنے میں ادھر لے آئے. بہرحال اس کو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا تھا، علم کون سا تھا اور وہ کون شخص تھا. علم من الکتاب ہی تھا، علم کتاب کا ہی تھا، لیکن وہ تھا بندہ کون؟ زیادہ صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام خود ہی تھے. باہر عرش آ گیا اس کے پہلے. آپ نے فرمایا اس کو تھوڑا سا نا اس کی شکل بدل دو تاکہ اس کو نا پتہ نہ چلے کہ بھلا دیکھتے ہیں پہچانتی کہ نہیں پہچانتی. تو جب وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تو یہ تخت تمہارا ہے. پہچان نہیں سی. کہتی کأنہ، یہ ایسے لگتا ہے اسی طرح کا ہے. یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کہتی اسی طرح کا ہے. باہر یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، اس کے اوپر روب ڈال دی. پھر اس کو جہاں لے کے گئے، وہ جس جگہ پہ بٹھایا وہاں پہ شیشے کا فرش تھا، اس کے نیچے پانی تھا. تو شیشے کے فرش کے اوپر جب لے گیا تو وہ سمجھی ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہاں پہ شیشے کا فرش ہے. اس نے کہا پانی ہے. تو اس نے جلدی سے اپنی تہ بند پنڈلیوں سے اٹھانا شروع کر دیا کہ گیلا نہ ہو جائے. اور پھر جب پاؤں رکھا تو بندہ کھچ ہو جاتا ہے نا، تو یہ گویا وہاں وہ کھچ بھی ہوئی. اور یہ سارا کچھ اس لیے کہ تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا روب اس کے اوپر پڑ جائے. بڑی تو آئی بادشاہ، ٹھیک ہے جی. تو وہ مرعوب ہو گئی اور بالآخر وہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مان لی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت رب انی ظلمت نفسی، اس نے کہا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں اسلام لاتی ہوں، میں مطیع اور فرمانبردار ہوتی ہوں اللہ کی اس سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. گویا وہ مسلمان ہو گئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے آیت نمبر 45 سے 53 تک. پھر قوم سمود کی تباہی ہے. پھر قوم لوط کا ذکر ہے اور ان کی تباہی کا تذکرہ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کے اوپر بارش ہوئی پتھروں کی اور تباہ و برباد ہو گئے. یہاں اس پارے کے آخر پہ اگرچہ سورت تو جاری ہے لیکن 19ویں پارے کے آخر پہ جو آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک استفسار فرمایا، ایک سوال کیا. اور سوال ہے بڑا جھنجھوڑ دینے والا. یعنی اتنے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا شکر کریں اور یہ کہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے سلامتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ایک سوال ہے اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جو یہ لوگ شرک کرتے رہے وہ بہتر ہے؟ تباہ و برباد ہو گئے شرک کرنے والے، اللہ والے کامیاب ہو گئے. تو یہ سوال چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے توحید والوں اور اہل توحید کے ساتھ مل جانے کی ایک بڑی خوبصورت دعوت دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اہل توحید میں سے بنائے، قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.